بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مناظر قرآن پاک میں کس طرح اس کا فرمان ہوا ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لایا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا خدا ہے۔ آدم کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور ہم نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایک دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کنکناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی، تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پر سر بسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں، اس نے غرور کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ارشاد ہوا اے ابلیس کس چیز نے تجھے باز رکھا ہے تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے اعلی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے کیچڑ سے۔ حکم ملا نکل جا جنت سے، بے شک تو پھٹکارا گیا ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک۔ ابلیس بولا اے میرے رب مجھے مہلت دیجیے روز محشر تک۔ جواب ملا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے مقررہ وقت کے دن تک۔ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے تو نے چن لیا ہے۔ فرمایا تو میں حق ہوں اور میں سچ ہی کہتا ہوں، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرمانبرداروں سے۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے قرآن مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے، اور اے کفار تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصہ بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں۔ ذکر آدم پر ہم نے اپنی تفسیر
میں تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ مندرجہ ذیل آیات مصدقہ کی روشنی میں ہم اس قصے کے متعلق مضمون کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اس قصے میں وارد ہیں بیان کریں۔ آیات ہی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ شیطان ہمارا روز اول سے ہی دشمن ہے، وہ ہمارے ہر راستے نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج سے ہی ہمیں یہ عہد کر دینا چاہیے کہ ہم دشمن اپنے یعنی شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے اور اپنے رب کریم کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے اور شیطان کی چالوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن میرے اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر تم ان کو گمراہ کرو گے، لیکن جو ان میں سے مجھ سے رجوع کرے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، چاہے وہ 1000 بار بھی گناہ کرے اور مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے، تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور تم اور تمہارے فرمانبرداروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں مقیم فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو انہیں وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور ان کی بیوی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ان سے تنہائی کا یہ احساس جاتا رہتا۔ ایک دن وہ سوئے اور جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے بتایا، تاکہ میری وجہ سے آپ کو راحت و آرام نصیب ہو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھا، اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر